بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ دوستو، آج کل ایک آزاد خیالی کی سوچ جنم لے رہی ہے۔ اچھی بات ہے، ہر انسان اپنی مرضی کا مالک ہے، مگر دیکھا یہ گیا ہے کہ یہ آزاد خیال لوگ بھی کہیں نہ کہیں پابند ضرور ہوتے ہیں۔ اگر کوئی کسی آفس یا ادارے میں کام کرتا ہے تو اس کو وہاں کے اصولوں کا پابند ہونا پڑے گا اگر وہ وہاں کام کرنا چاہتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ اکٹھے خاندان میں رہ رہے ہوں تو آپ کو اس کی چار دیواری کے اصولوں کے مطابق رہنا پڑے گا۔ ایسے ہی اگر آپ کسی سواری میں سفر کر رہے ہوں، وہ چاہے ایک بس سے لے کر ایک ایئر لائن تک ہی کیوں نہ ہو، مگر آپ کو اس کے ضابطوں پر عمل کرنا پڑے گا، ورنہ سفر مکمل کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر آپ دوستوں کے ساتھ ہم سفر ہوں تو آپ کو ان کی ضرورت اور آرام کا احساس کرنا پڑے گا۔ ایسے ہی آپ کو کسی محلے یا معاشرے میں موجود ریتوں اور رسموں کو فالو کرنا پڑے گا، بے شک آپ آزاد خیال سوچ کے حامل ہی کیوں نہ ہوں۔ ایسے ہی اگر آپ بیمار پڑ جائیں تو آپ کو ڈاکٹر کی تجویز کردہ دواؤں اور پرہیز کا پابند ہونا پڑے گا۔ جس ملک میں آپ رہتے ہیں وہاں کے قوانین کو ماننے بغیر آپ کا وہاں گزارا ممکن نہیں ہوگا۔ ایسے ہی بطور انسان آپ پر اپنی انسانی ضرورتوں کا خیال بھی لازم ہے۔ آپ کو دوسری مخلوقات اور انسانوں میں فرق سیکھنا پڑے گا۔ انسانوں اور انسانوں کی شکل میں رہنے والے درندہ صفت انسانوں غرضی کا ہر مخلوق کے رہن سہن میں فرق تلاش کرنا ہے، خواہ آپ آزاد سوچ رکھنے والے ہی ہوں۔ اگر آپ کسی قانون کو فالو نہیں کر سکتے تو پھر بتائیں آپ کس ضابطے کے تحت رہ سکیں گے؟ دنیا میں دین اور دھرم ایک ضابطے اور قانون کے تحت جڑے ہوئے ہیں۔ دین اسلام انسانی معیاروں کے عین مطابق ایک مکمل مذہب ہے جس کے اصولوں کے تحت انسان اپنی زندگی گزار سکتا ہے۔ تخلیق کرنے والے نے اپنے نمائندے محبوب سائیں صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایک وسیع دستاویز حیات قرآن پاک عطا کی ہے، جس میں دنیاوی رہن سہن کے تمام اصول مقرر کر دیے گئے ہیں، جن کو ہم تک تشریح تفسیر حدیث مبارک سمیت ان کے پیروکار نے پہنچایا۔ اگر کہیں کسی معاملے کو سمجھنے میں دقت ہوئی ہے تو اس وقت کے علماء صوفیاء کرام نے اس کو عملی طور پر کر کے دکھایا ہے۔ اس طرح ہم ایک قانون کے تحت جڑے ہوئے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو چاہے کتنا ہی جدید اور آزاد خیال کیوں نہ کہلوائیں، مگر ہم صحت سے لے کر زندگی کے آخری سفر تک آزاد نہیں ہیں۔ اگر ہمارے جسم کا کوئی عضو ناکارہ ہو جائے تو ہم اس پہ بھی اپنی مرضی نہیں چلا سکتے۔ اب بات سوچنے کی ہے کہ کیوں نہ اپنے آپ کو قانونی فطرت میں قید کیا جائے، جیسے حدیث پاک میں آیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر۔ ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ جیل ہے اور کافر کے لیے جنت باغ و بہار ہے۔ سنن ترمذی 2324۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔